گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ افغانستان دے امریکہ کو اچانک چلے جان نے منشیات کی سمگلنگ کا بھارتی نیٹ ورک نہ بدترین صورتحال میں پھنسا دیتا ہے، کیونکہ بھارت افغانستان میں منشیات کی سمگلنگ کا نیٹ ورک کا ثبوت چھپاؤن کی کوشش کر رہی تھو۔ بھارتی حکومت منشیات کا تباہ کرنے والا اثرات نہ نظر انداز کرتا ہوا صرف پیسوں کی لالچ میں منشیات کی سمگلنگ میں بھی ملوث ہو گئی ہے۔ حال ہی میں معروف بھارتی بزنس مین گوتم اڈانی کے زیر انتظام ریاست گجرات کا منڈر بندرگاہ دے 210 ارب روپیہ کی 3000 کلو گرام ہیروئن پکڑی جان پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پر اسرار خاموشی موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور ان کا کردار کے اوپر بھی گل کی جا رہی ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق بھارت میں پہلی بار اتنا بڑا پیمانہ پر ہیروئن پکڑی گئی ہے جڑی افغانستان دے 2 کنٹینرز کے ذریعے بھارت بھیجی گئی تھی۔ نریندر مودی کا قریبی دوست گوتم اڈانی بھارت میں کارگو کی نقل و حرکت کو کاروبار کرا ہے اور 13 بندرگاہ کو کنٹرول ان کے کول ہے، جبکہ اس کا کاروبار میں مودی کا شہرز نے اس گلنا اور زیادہ مشکوک بنا دیتا ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے سوال پچایا ہے کہ حکومت اور منشیات کنٹرول کرنے والا ادارہ کی نک ہیٹ جو سارو کاروبار ہو رہی ہے، جبکہ اس معاملہ پر نریندر مودی اور بھارت کی ہندو انتہا پسند حکمران جماعت بی جے پی مکمل طور کے اوپر چپ ہے۔ ایک اندازہ کے مطابق بھارت میں منشیات کو کاروبار 300 ارب روپیہ تک پہنچ گیا ہے، جڑو کہ بھارت کی مجموعی تجارت کو 10% ہے۔ بھارت میں منشیات کی سستی ترین سپلائی میں تیزی دے بعدہ کو اندازو ہندوستان کی مرکزی وزارت سماجی انصاف کی 2019 کی اس رپورٹ تے لایا جا سکے، جس میں یہ گل کہی گئی ہے کہ بھارت میں منشیات کو استعمال پوری دنیا میں منشیات کا استعمال کو 2.6% ہے۔ عالمی تجزیہ کاروں کو خیال ہے کہ بھارتی حکومت علاقہ میں تھاندار بننے کی وجہ دے ناجائز ذرائع دے دولت کماؤن دے بھی دریغ نہیں کرتی۔ انہوں نے دنیا نہ خبردار کیا ہے کہ عالمی برادری نے چاہیے کہ وہ منشیات کی سمگلنگ کا غیر قانونی اور انتہائی خطرناک کاروبار روکنے کے واسطے عملی اقدامات کریں۔